السلام علیکم طلباء، آج ہم اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 5 لیفٹینی کی مشکلیں اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف کرنل محمد خان ہیں۔ یہ سبق طنز و مزاح سے بھرپور سبق ہے۔ طنز و مزاح کو تخلیقی ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اردو نظم و نثر کی مختلف اصناف میں طنز و مزاح کے عمدہ نمونے پائے جاتے ہیں۔ طنز نگار معاشرے کی اصلاح کی غرض سے زندگی کی عجبی تضادات اور سماجی برائیوں کو طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ طنز اور مزاح میں بڑا لطیف فرق پایا جاتا ہے۔ مزاح میں عام طور پر تنقید یا دل آزاری کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، لیکن ہنسی سماج کو نامناسب حرکات سے روکنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اکثر مزاح نگار اپنی ذات پر ہنسنا ان لوگوں کے لیے طنز ثابت ہوتا ہے جو انہی حالات کا شکار ہے۔ ادب میں طنز و مزاح دلچسپی اور تفریح طبع تک محدود نہیں ہے۔ زبان کا تخلیقی استعمال ظریفانہ ادب کی ایک اہم خوبی ہے۔ اب ظرافت کسے کہتے ہیں؟ ادب کے ذریعے ہنسانے کا فن ظرافت کہلاتا ہے۔ جس طرح سے مزاح اور طنز میں لطیف سا فرق ہے، اسی طرح ظرافت اور مزاح میں بھی ایک فرق پایا جاتا ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ مزاح کو سننے یا پڑھنے میں اس کا فوری رد عمل ہنسی قہقہے کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ظرافت فکاہیات کا ایسا تصور ہے جو کسی متن کا حصہ ہو تو پڑھنے والے کو پہلے اس پر کسی قدر غور کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معنی کھلتے ہیں تو ہنسی قہقہا اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ظرافت بھرے جملوں کا اثر دیر پا ہوتا ہے، یعنی اس سے وہی لطف و سرور حاصل ہوتا ہے جو انشائیے کے مطالعے سے مخصوص ہے۔ رتن ناتھ سرشار، ملا رموزی، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، مزاح فرحت اللہ بیگ، کنہیا لال کپور، فکر تونسوی، عظیم بیگ چغتائی، شوکت تھانوی، مشتاق احمد یوسفی، ابن انشا، کرنل محمد خان اور مجتبیٰ حسین اردو کے چند مشہور و معروف طنز و مزاح نگار ہیں۔ آج ہم جس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کے مصنف کرنل محمد خان ہیں۔ کرنل محمد خان 5 اگست 1910 کو ضلع چکوال کے قصبہ بلکسر پنجاب میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز چکوال سے کیا۔ انہوں نے 1934 میں پنجاب یونیورسٹی سے اقتصادیات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ کرنل محمد خان فوج کے شعبہ تعلیم کے ڈائریکٹر رہے، نیز انہوں نے برطانوی راج میں ہندوستانی فوج میں بھی کام کیا اور دوسری جنگ عظیم میں مشرق وسطیٰ اور برما کے محاذ پر بھی خدمات انجام دی۔ کرنل محمد خان کو طالب علمی کے زمانے ہی سے تحریر و تصنیف کا شوق تھا۔ ان کی پہلی تصنیف بجنگ آمد ان کے زمانہ جنگ میں گزاری ہوئی داستان حیات ہے۔ زیر نظر مضمون لیفٹینی کی مشکلیں اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ ان کی دیگر تصانیف بسلامت روی اور بزم آرائیاں شائع ہو چکی ہیں۔ 23 اکتوبر 1999 کو کرنل محمد خان کا انتقال ہوا۔ آئیے سبق کے عنوان پر غور کر لیں۔ لیفٹینی یہ لفظ انگریزی زبان سے ماخوذ ہے۔ اصل لفظ لیفٹیننٹ ہے۔ اردو میں یہ لفظ لیفٹن ہوا اور اسی سے لیفٹینی یہ لفظ مشتق ہے۔ لیفٹیننٹ کپتان سے نیچے کے افسر کو کہتے ہیں، جسے ہم نائب کپتان بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے یہاں لفظ کپتان استعمال کیا، یہ انگریزی زبان کے لفظ کیپٹن سے ماخوذ ہے۔ جس طرح کیپٹن اردو میں آ کر کپتان ہوا اور اس سے کپتانی بنی،
اسی طرح لیفٹیننٹ اردو میں آ کر لیفٹن ہوا اور اس سے لیفٹنی بنی۔ تو یہاں کرنل محمد خان جیسے کہ ان کے انٹروڈکشن میں جان پہچان میں ہم نے دیکھا کہ یہ عملی طور پر فوج سے جڑے ہوئے شخص ہیں، یہ کرنل تھے اور شعبہ تعلیم کے ڈائریکٹر رہے فوج میں۔ تو یہاں انہوں نے خود کے تجربات کو بیان کیا ہے کیونکہ یہ ان کی داستان حیات سے ماخوذ سبق ہے۔ یہاں ایک لیفٹیننٹ بننے کے لیے انہیں جن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اسے بڑے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں مصنف نے پیش کیا۔ فوج کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ فوج میں ملازمت کی تربیت و تنظیم دیگر شعبوں کی تربیت سے مشکل مگر ناگزیر سمجھی جاتی ہے، اور وہ بھی انگریزوں کا زمانہ ہے، اور انگریزوں کی طبیعت میں جو تربیت و تنظیم کا عنصر تھا وہ دیگر قوموں سے زیادہ پایا جاتا تھا۔ خاص طور سے ہندوستان میں جو انگریزوں کی حکومت رہی تو فوج اور پولیس میں ڈسپلن کے قصے تو بڑے مشہور و معروف ہیں۔ مصنف جب لیفٹیننٹ بننے کے لیے انگریزوں کے فوج کی تربیتی کیمپ گئے اور انہیں وہاں جو مشاہدات اور تجربات حاصل ہوئے اسے بڑے مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ تو سبق شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 28۔ جنوری 1940 میں ہرچند کے پولینڈ اور ہٹلر کے دوسرے ہمسائے جرمن بمباروں اور ٹینکوں کے درمیان ایسی پرسکون زندگی بسر نہیں کر رہے تھے، تاہم باقی دنیا بفضل خدا خیریت سے تھی، اور ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں تو انگریز کی برکت سے اس شدت سے امن برپا تھا کہ شیر بکری ماں جملہ ہندوستانیوں کے ایک گھاٹ پر پانی پی رہے تھے۔ چنانچہ صلح و آشتی کے اس خوشگوار ماحول میں کسی کو گمان تک نہ تھا کہ عین اس وقت ملک کے ایک گوشے میں ایک اہم جنگی واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی لاہور میں ایک نوجوان کالج چھوڑ کر جنگ میں کودنے پر تل گیا ہے۔ یہ نوجوان میں ہی تھا۔ مصنف نے اس اقتباس میں سب سے پہلے ہٹلر کی جارحانہ پالیسی کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ ہٹلر جرمنی کا چانسلر تھا جو بعد میں وہاں کا ڈکٹیٹر بن گیا تھا، اور اسی کی بدولت یورپ میں دوسری جنگ عظیم لڑی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کی جو مختلف اسباب تھے اس میں سے ایک سبب ہٹلر کی جارحانہ پالیسی بھی تھی۔ تو مصنف کا چونکہ عملی تعلق فوج سے ہے اس لیے انہوں نے اپنی کتاب داستان حیات جو ہے ان کی بجنگ آمد میں اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ 1940 میں جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا میں خیریت تھی، لیکن یورپ میں پولینڈ اور ہٹلر کے دوسرے ہمسائے بمباروں اور ٹینکوں کے درمیان پرسکون زندگی بسر نہیں کر رہے، کیونکہ پولینڈ اور ہٹلر کے جو دوسرے ہمسائے تھے وہ ہٹلر کی جارحانہ پالیسی کا شکار ہو چکے تھے۔ تو یہاں اس کا یہ طنز ہے۔ دوسرا طنز انہوں نے، چونکہ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی اسی لیے انگریزوں نے بھی یہاں جبراً امن قائم کر رکھا تھا، اور اس کو دیکھیے انہوں نے کتنے مزاح کے ساتھ بیان کیا۔ اس میں ایک انہوں نے استعمال کی ہے ترکیب انگریز کی برکت۔ یہ ایک مزاح کو پیدا کرتا ہے، انگریز کی برکت یعنی انگریز کی جو حکومت ہے اور اس نے جس طرح کا جبر اور یہاں ظلم روا رکھا تھا اس کی وجہ سے ہندوستانیوں کو جو اپنے حقوق ہے اس کے لیے آواز بلند کرنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ یہ 1940 کا معاملہ ہے، ہندوستان کے اندر جنگ آزادی بڑے زوروں پر تھی، چاروں طرف احتجاجات تھے اور مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سے انڈین نیشنل کانگریس گاندھی جی کی رہنمائی میں اور دوسرے قائدوں کے رہنمائی میں ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہی تھی۔ تو انہوں نے اس کو بڑے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں بیان کیا کہ انگریزوں نے تو ایسی شدت سے یہاں امن برپا کیا تھا کہ شیر بکری ماں جملہ ہندوستانیوں کے ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے تھے۔ حالانکہ شیر بکری کا ایک گھاٹ پر پانی پینا
یہ ایک محاورہ ہے جو ملک میں عدل و انصاف قائم ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم کو یہ کہنا ہے کہ ملک میں بڑی عدل و انصاف والی حکومت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ملک میں شیر بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہا ہے، لیکن یہاں یہ بات طنزاً کہی گئی ہے، یعنی مختلف ہندوستانی، کوئی بنگالی بولنے والا، پنجابی بولنے والا، مراٹھی بولنے والا، گجراتی بولنے والا، انگریزوں کی برکت سے یہ سب متحد ہو گئے تھے، ایک پلیٹ فارم پر آ گئے تھے، سبھی کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہمیں مکمل آزادی چاہیے، تو اس لیے یہاں یہ ایک طنز ہوا۔ تیسرا جو ان کا ہے معاملہ، اس میں یہ کیا، چنانچہ صلح و عاشری کے اس خوشگوار ماحول میں کسی کو گمان تک نہ تھا کہ عین اس وقت ملک کے گوشے میں ایک اہم جنگی واقعے کی ابتدا ہو رہی۔ انہوں نے خود کا فوج میں بھرتی ہونا، اس خیال کو ایک اہم جنگی واقعہ کہا، اس سے انہوں نے مزاح پیدا کیا، اور خود کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لاہور کا ایک نوجوان کالج چھوڑ کر جنگ میں کودنے پر تل گیا تھا، کیونکہ انہوں نے عملی طور پر چونکہ یہ فوج سے منسلک تھے اور انہوں نے یہ بات اپنے تجربے میں کہی ہے کہ وہ ایک نوجوان تھے، کالج کے پڑھنے والے تھے، لیکن اچانک انہوں نے دوسرے جنگ عظیم کے دوران فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ لیا۔ ہمیں فقط لیفٹن بننے کا شوق تھا، چنانچہ ہم نے فوج میں کمیشن کے لیے درخواست دے دی۔ ان دنوں ابھی وہ مصیبت نازل نہیں ہوئی تھی جسے آج کل سلیکشن بورڈ کہتے ہیں۔ دیکھیے کتنا طنز اور مزاح سے بھرپور یہ جملہ ہے کہ جو سلیکشن بورڈ ہوتا ہے، جو لوگوں کے سلیکشن کرتا ہے، انہوں نے اس کو مصیبت کہا ہے۔ جس وقت یہ فوج میں بھرتی ہوئی ہے اس وقت کسی طرح کا کوئی سلیکشن بورڈ نہیں ہوا کرتا۔ یہ فوج میں لیفٹیننٹ بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے فوج میں ایک درخواست دی۔ انٹرویو خیر ان دنوں بھی ہوتے تھے، بلکہ ایک چھوڑ تین لیکن نہایت شریفانہ قسم کے۔ یہ بھی طنز ہے، گویا ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کل جس طرح کے انٹرویو ہوتے ہیں یا لیے جاتے ہیں وہ شریفانہ قسم کے نہیں ہوتے۔ مصنف جس وقت فوج میں بھرتی ہوئی ہے اس وقت انٹرویو ایک نہیں بلکہ تین ہوئے، لیکن وہ بڑے نہایت شریفانہ قسم کے تھے۔ ایک بزرگ سا جرنل، کچھ نیم بزرگ سے بریگیڈیئر اور کرنل بیٹھے ہوتے تھے، سامنے کرسی پر امیدوار کو بٹھا دیا جاتا تھا اور پھر اس سے نہایت بے ضرر سے سوال پوچھے جاتے تھے۔ بے ضرر سے سوال پوچھے جانا، اس میں طنز اور مزاح ہے، یعنی انٹرویو میں ایسے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں جس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں انٹرویو دینے والے کو تکلیف ہو، یا اس کو جواب دینا نہ بن پڑے یا جواب مشکل ہو۔ لیکن اس زمانے میں جو انٹرویو ہوتا تھا اس کے سوال بڑے آسان ہوتے تھے۔ آسان سوال کے بجائے یہاں انہوں نے مزاح کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ بے ضرر سوال۔ مثلا آپ کا نام کیا ہے، تعلیم کہاں تک ہے، فوج میں کوئی رشتہ دار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ ہمارے 2 انٹرویو جہلم اور پنڈی میں ہوئے اور ہم کامیاب رہے۔ یہ بہت آسان سے سوال ہے، اس کے جواب انٹرویو میں بڑے آسانی سے انہوں نے دے دیے، اور ان کے 2 انٹرویو ہوئے، ایک جہلم میں ایک پنڈی میں، اور یہ کامیاب ہو گئے۔ آخری انٹرویو کے لیے حکم ملا کہ فلاں تاریخ کو شملہ حاضر ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، چنانچہ ہم ایک نیم لیفٹنی کے عالم میں شملہ روانہ ہوئے، یعنی آدھے لیفٹن بن چکے ہو گویا، اس کیفیت کے ساتھ نیم لیفٹنی، نیم یعنی آدھا، یعنی آدھے لیفٹننٹ اس لیے بن گئے تھے کہ یہ 2 انٹرویو کامیاب کر چکے تھے اور یہ تیسرے انٹرویو کے لیے ان کو بلاوا آ گیا تھا، اس لیے یہ بڑے خوش تھے، اس لیے ان کی جو کیفیت تھی وہ نیم لیفٹنی کی تھی۔ اور جب انٹرویو ہو چکا تو شملہ سے گھر پہنچے اور لیفٹنی کے حکم کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ ادھر چند عجلت پسند بزرگوں نے ہماری لیفٹنی کے اعزاز میں پیشگی دعوتیں دینا شروع کر دی، جنہیں ہم واجبی برخورداری مگر افسرانہ وقار کے ساتھ قبول کرتے رہے۔ دیکھیے یہ بڑا طنز و مزاح کا جملہ ہے، اس میں کہا کہ بھئی اب لیفٹننٹ بنے بھی نہیں کہ لوگوں نے ہماری دعوتیں بھی کرنا شروع کر دی۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے عجلت پسند۔ عجلت یہ جو لفظ ہے اس کے
معنی ہوتے ہیں جلدی کے، اور عجلت پسند یعنی جلدی کرنے والا۔ اعزاز کہتے ہیں عزت اور وقار کو، مرتبے کو۔ ان کے اعزاز میں، ان کی عزت اور احترام میں پیشگی دعوتیں، ایڈوانس میں دعوتیں ان کو ملنے لگی، قبل از وقت ان کو دعوتیں ملنی شروع ہوئی، اور انہوں نے بھی ان دعوتوں کو قبول کرنا شروع کیا۔ برخوردار ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خوش قسمت کے، اسی سے یہ لفظ بنا ہے برخورداری، یعنی خوش قسمتی، خوش نصیبی۔ اکثر یہ بیٹے کے ساتھ لگتا ہے، اور یہاں جو ہے افسرانہ وقار کے ساتھ، چونکہ یہ اب افسر بننے والے تھے اس لیے انہوں نے خود میں ایک افسرانہ وقار کو بھی محسوس کیا، اور اس کے ساتھ یہ دعوتیں قبول کرتے رہے۔ آخر ایک دن ڈاکیا کھلا تار لے کر آیا اور دور ہی سے بولا، لیفٹن صاحب، لیفٹنی مبارک ہو۔ ان اقتباسات کا ہم نے یہاں مطالعہ کیا۔ آئیے اب ہم اس پر چند مشقی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ پہلی خاکے پر مبنی مشقی سرگرمی میں کہ درج ذیل شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ انٹرویو کے مقامات، اس پیراگراف میں سے ہمیں مصنف جہاں جہاں لیفٹیننٹ کی انٹرویو کے لیے گیا وہ مقامات کے نام آپ کو منتخب کر کر لکھنا ہے۔ تو اس میں پہلا جو نظر آ رہا ہے وہ جہلم ہے، چنانچہ ہمارے دو انٹرویو جہلم اور پنڈی میں ہوئی ہیں، تو دو نام تو یہیں آ گئے، جہلم اور پنڈی۔ اور تیسرے کا ان کو جو انتظار تھا، پھر ان کو انٹرویو کے لیے حکم آیا کہ آپ شملہ حاضر ہو جاؤ، تو تیسرا مقام ہے ان کا شملہ، جہلم، پنڈی اور شملہ۔ اسی طرح اس پر جو دوسری سرگرمی ہے، مصنف کا انٹرویو لینے والے، آپ کو یہ شبکی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ مصنف کا جن لوگوں نے انٹرویو لیا تو اس میں کون کون اور کس قسم کے لوگ شامل تھے، تو اس میں ایک بزرگ جرنل، نیم بریگیڈیئر اور کرنل، یہ تین طرح کے لوگ ہوتے تھے جو کہ اس وقت کسی شخص کو فوج میں بھرتی کرنا ہے تو اس کا انٹرویو لیا کرتے۔ اسی طرح ایک تیسری سرگرمی ہے اس پر کہ انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات، تو آپ کو ان سوالات کو ڈھونڈ کر لکھ لینا ہے جو انٹرویو میں پوچھے جاتے تھے۔ نمبر 1 ہے اس میں آپ کا نام کیا ہے، نمبر 2 تعلیم کہاں تک ہے، نمبر 3 فوج میں کوئی رشتہ دار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح یہ ہو جائیں گے انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات۔ ذخیرہ الفاظ پر مبنی ہمیں چند سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے سبق سے ہمیں سابقے لاحقوں کو چن کر لکھنا ہے، اور اسی کی بنیاد پر چند نئے سابقے اور لاحقے بھی بنانا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو سابقہ ہے وہ پرسکون ہے، جو ہمارے اس اقتباس میں ہے، اس کی بنیاد پر ہمیں دوسرے لاحقے، دوسرے سابقے بنانا ہے۔ تو پہلا ہو جائے گا پرزور، پرتعیش، پروقار وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اس میں ایک آیا ہے ہمسایہ، ہمسایہ یہ سابقہ آیا ہے، اس سے بنا سکتے ہیں ہم ہمراہ، ہم وطن، ہم خیال۔ اس طرح سے ایک آیا ہے اس میں نیم بزرگ، اس سے بنا سکتے ہیں نیم گرم، نیم وا، نیم جان۔ اسی طرح اس میں چند لاحقے بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے رشتہ دار، اس میں ایک لاحقہ استعمال ہوا ہے، اس سے ہم بنا سکتے ہیں زمیندار، جاندار، جاگیردار۔ اس طرح ایک استعمال ہوا ہے کامیاب، کامیاب سے بن سکتا ہے دستیاب، ظفریاب، فتح یاب۔ اس طرح عجلت پسند، عجلت کے ساتھ پسند لگا کر یہ ایک لاحقہ بنا ہے عجلت پسند، اس سے بن سکتے ہیں ترقی پسند، قدامت پسند، شدت پسند۔ تو اس طرح یہ لاحقے اور سابقوں پر مبنی سرگرمی ہے۔ ہمیں اس میں 2 محاورے نظر آئے، ایک گھاٹ پر پانی پینا، اس کا ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت میں ملک میں ایسا امن و امان تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ اور اس میں جو دوسرا استعمال ہوا ہے تل جانا، تل جانا، اس کو ہم جملوں میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، ندیم تو اسے نیچا دکھانے پر تل چکا ہے۔ اسی طرح ایک ہم کو یہاں
معمہ الفاظ کا معمہ یہاں حل کرنا ہے. آپ کو جیسے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہاں پر 1 نمبر ڈال کے عجلت پسند لکھا ہے اور 2 نمبر ڈال کر انگلستان کا باشندہ لکھا ہے، اور یہ دونوں کے اختتام کا جو ایک خاکہ ہے وہ زے ہے. تو آپ کو اس کو عجلت پسند کو کیا کہتے ہیں اور اس کا کون سا مترادف لفظ ہے جو زے پر ختم ہو، انگلستان کے باشندے کو کیا کہتے ہیں جس کا اختتام زے پر، دونوں کا اختتام زے پر ہو. تو جو ہمیں آسان نظر آئے پہلے اس کو ہم حل کر لیں. انگلستان کا باشندہ جو انگلستان کا رہنے والا ہوتا ہے اس کو انگریز کہا جاتا ہے. تو آپ لکھ دیں الف نون گاف، یہ گاف رے یہ زے، انگریز. اور اوپر سے اگر ہم دیکھیں 1 نمبر عجلت پسند، تو عجلت پسند کو ہم جلد باز بھی کہتے ہیں. تو جیم لام دال بے الف زے. تو اس طرح یہ چند سرگرمیاں تھیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس بقیہ تنزیہ و مزاحیہ سبق کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.